تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا اور کسی کو درجات میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی اور آغاز ہو رہا ہے تیسرے پارے کا، اور اس آیت میں اللہ کریم رسولوں کی بعض پر بعض کو فضیلت کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، اور اسی تیسرے پارے کے بالکل شروع میں ہمیں ملتی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت کہلائی جاتی ہے، بے حد فضیلت کی حامل آیت الکرسی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، تاکہ لوگوں کو حیات بعد از موت کے بارے میں یقین آ جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ پر بیان، سود کی حرمت بیان کی گئی، تجارت اور لین دین کے معاملات پر قرآن کریم کے واضح احکامات، جامع ترین دعا، وہ خوبصورت تحفہ جو معراج النبی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، وہ اسی سپارے کی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، جن میں مومن نے، ایک مسلمان نے اپنے رب سے مانگنا کیا ہے، مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ آیات کی بے حد فضیلت ہے، الفاظ بھی خوبصورت ہیں، اور انسان کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی یہی آیتیں ہمیں سکھلاتی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے عیسائی وفد کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ بیان کر کے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صورت میں اللہ کریم نے ان آیات کے بارے میں بیان فرما دیا جو قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی کہ کچھ آیتیں ہیں جن کو محکم آیات کہا گیا اور کچھ آیات کو متشابہات کہا گیا۔ محکم اور متشابہات کا بیان ہمیں اسی سپارے میں ملے گا۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں بہت ساری قرآنی دعائیں، تقریباً 6 قرآنی دعائیں ہیں جو ہمیں یہاں ملتی ہیں، اور آغاز میں جو آیت نمبر 8 ہے، خوبصورت دعا جو اللہ نے ہمیں مانگنی سکھائی کہ اے رب ہمارے، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی طرف راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، اور کفار کو دلی دوست بنانے پر ممانعت نظر یا منت ماننے کا بیان۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی صورت میں ہمیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی اسی پارے میں ہے۔ یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، مباہلہ کی دعوت، انبیاء علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا گیا تھا آپ کی آمد سے پہلے ہی، اس کا بیان بھی ہمیں اسی پارے میں ملے گا۔ اور یہ تھے جی وہ اہم پوائنٹس جو تیسرے پارے میں بیان کیے گئے۔